پانی پانی موجود تھا اور پانی نہیں تھا۔ ہندو پناہ گزین پانی پی رہے تھے اور مسلمان پناہ گزین پیاسے تھے۔ پانی موجود تھا اور مٹکوں کی قطاریں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سجی ہوئی تھی اور پانی کے نل کھلے تھے اور بھنگی آبدست کے لیے پانی ہندو مسافروں کو دے رہے تھے، لیکن پانی نہیں تھا تو مسلمان مہاجرین کے لیے، کیونکہ پنجاب کے نقشے پر ایک کالی موت کی لکیر کھینچی گئی تھی اور کل کا بھائی آج دشمن ہو گیا تھا، اور کل جس کو ہم نے بہن کہا تھا وہ آج ہمارے لیے طوائف سے بھی بدتر تھی، اور کل جو ماں تھی آج بیٹے نے اس کو ڈائن سمجھ کر اس کے گلے پر چھری پھیر دی تھی۔ پانی ہندوستان میں تھا اور پانی پاکستان میں بھی تھا، لیکن پانی کہیں نہیں تھا، کیونکہ آنکھوں کا پانی مر گیا تھا اور یہ دونوں ملک نفرت کے صحرا بن گئے تھے، اور ان کی تپتی ہوئی ریت پر چلتے ہوئے کارواں باد سموم کی بربادیوں کے شکار ہو گئے تھے۔ پانی تھا مگر سراب تھا۔ جس دیس میں لسی اور دودھ پانی کی طرح پیتے تھے وہاں آج پانی نہیں تھا، اور اس کے بیٹے پیاس سے بلک بلک کر مر رہے تھے، لیکن دل کے دریا سوکھ گئے تھے، اس لیے پانی تھا اور نہیں بھی تھا۔ پھر آزادی کی رات آئی۔ دیوالی پر بھی ایسا چراغاں نہیں ہوتا، کیونکہ دیوالی پر تو صرف دیے جلتے ہیں، یہاں گھروں کے گھر جل رہے تھے۔ دیوالی پر آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے چھوٹتے ہیں، یہاں بم پھٹ رہے تھے اور مشین گنیں چل رہی تھیں۔ انگریزوں کے راج میں ایک پستول بھی بھولے سے کہیں نہیں ملتا تھا، اور آزادی کی پہلی ہی رات نہ جانے کہاں سے یہ اتنے سارے بم، ہینڈ گرنیڈ، نیٹ مشین گن، سٹین گن، برین گن ٹپک پڑے۔ یہ اسلحہ جات برطانوی اور امریکی کمپنیوں کے بنائے ہوئے تھے، اور آج آزادی کی رات ہندوستانیوں کے دل چھید رہے تھے۔ لڑے جاؤ بہادرو، مرے جاؤ بہادرو، ہم اسلحہ جات تیار کریں گے، تم لوگ لڑو گے، شاباش بہادرو۔ دیکھنا کہیں ہمارے گولہ بارود کے کارخانوں کا منافع کم نہ ہو جائے۔ گھمسان کا رن رہے تو مزہ ہے۔ چین والے لڑتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان والے کیوں نہ لڑیں؟ وہ بھی ایشیائی ہیں، تم بھی ایشیائی ہو، ایشیا کی عزت برقرار رکھو، لڑتے جاؤ بہادرو۔ تم نے لڑنا بند کر دیا تو ایشیا کا رخ دوسری طرف پلٹ جائے گا، اور پھر ہمارے کارخانوں کے منافع اور حصے، ہماری سامراجی خوشحالی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لڑے جاؤ بہادرو۔ پہلے تم ہمارے ملکوں سے کپڑا اور شیشے کا سامان اور عطریات منگاتے تھے، اب ہم تمہیں اسلحہ جاب بھیجیں گے، اور بم اور ہوائی جہاز اور کارتوس، کیونکہ اب تم آزاد ہو گئے ہو۔ مسلح ہندوستان اور سکھ رضاکار مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور جے ہند کے نعرے گونج رہے تھے۔ مسلمان اپنے گھروں کی کمین گاہوں میں چھپ کر حملہ آوروں پر مشین گنوں سے حملہ کر رہے تھے اور ہینڈ گرنیڈ پھینکتے تھے۔ آزادی کی رات اور اس کے 3-4 روز بعد تک اس طرح مقابلہ رہا۔ پھر سکھوں اور ہندوؤں کی مدد کے لیے آس پاس کی ریاستوں سے رضاکار پہنچ گئے، اور مسلمانوں نے اپنے گھر خالی کرنے شروع کیے۔ گھر، محلے، بازار چل رہے تھے، ہندوؤں کے گھر اور مسلمانوں کے گھر اور سکھوں کے گھر، لیکن آخر میں مسلمانوں کے گھر سب سے زیادہ جلے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو کر شہر سے بھاگنے لگے۔ موقع پر جو کچھ ہوا اسے تاریخ میں امرتسر کا قتل عام کہا جائے گا، لیکن ملٹری نے حالات پر جلد قابو پا لیا۔ قتل عام بند ہوا اور
ہندو اور مسلمان دو مختلف کیمپوں میں بند ہو کر پناہ گزین کہلانے لگے۔ ہندو پناہ گزین شرناتری اور مسلمان پناہ گزین مہاجرین کو مصیبت دونوں پر ایک ہی تھی، لیکن ان کے نام الگ الگ کر دیے گئے تھے تاکہ مصیبت میں بھی یہ لوگ اکٹھے نہ ملیں۔ دونوں کیمپوں پر نہ چھت تھی، نہ روشنی کا انتظام تھا، نہ سونے کے لیے بستر تھے، نہ پائخانے کے لیے۔ ایک کیمپ ہندو سکھ شرناتھریوں کا کیمپ کہلاتا تھا، دوسرا مسلمان مہاجرین کا۔ ہندو شرناتھریوں کے کیمپ میں آزادی کی رات کو شدید بخار میں لرزتی ہوئی ایک ماں اپنے بیمار بیٹے کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ یہ لوگ مغربی پنجاب سے آئے تھے، 15 آدمیوں کا خاندان تھا۔ پاکستان سے ہندوستان آتے آتے صرف 2 افراد رہ گئے تھے، اور اب ان میں سے بھی ایک بیمار تھا، دوسرا دم توڑ رہا تھا۔ جب یہ 15 افراد کا قافلہ گھر سے چلا تھا تو ان کے پاس بستر تھے، سامان خرد و نوش تھا، کپڑوں سے بھرے ہوئے ٹرنک تھے، روپے کی پوٹلیاں تھیں، اور عورتوں کے جسموں پر زیور تھے، اور لڑکے کے پاس ایک بائسیکل تھی، اور یہ سب 15 آدمی تھے۔ گجرانوالے تک پہنچتے پہنچتے 10 آدمی رہ گئے۔ پہلے روپیہ گیا، پھر زیور، پھر عورتوں کے جسم۔ لاہور آتے آتے 6 آدمی رہ گئے، کپڑوں کے ٹرنک گئے اور بستر بھی، اور لڑکے کو اپنی بائسیکل کے چھن جانے کا بڑا افسوس تھا۔ اور جب مغل پورہ سے آگے بڑھے تو صرف 2 رہ گئے، ماں اور ایک بیٹا، اور ایک لحاف جو دم توڑتی ہوئی عورت لرزے کے بخار میں اس وقت اوڑھے ہوئے تھی۔ اس وقت آدھی رات کے وقت، آزادی کی پہلی رات کو، وہ عورت مر رہی تھی، اور اس کا بیٹا چپ چاپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا بخار سے کانپ رہا تھا، اور اس کی کٹکٹی بندھی ہوئی تھی، اور آنسو ایک مدت ہوئی ختم ہو چکے تھے۔ اور جب اس کی ماں مر گئی تو اس نے آہستہ سے لحاف کو اس کے جسم سے الگ کیا اور اسے اوڑھ کر کیمپ کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک رضاکار اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، وہ ادھر تمہاری ماں تھی جو مر گئی؟ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ کون تھی؟ لڑکے نے خوفزدہ ہو کر کہا، اور زور سے لحاف کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بولا، وہ میری ماں نہیں تھی، یہ لحاف میرا ہے، یہ لحاف میرا ہے، میں یہ لحاف نہیں دوں گا، یہ لحاف میرا ہے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا، وہ میری ماں نہیں تھی، یہ لحاف میرا ہے، میں اسے کسی کو نہ دوں گا، یہ لحاف میں ساتھ لایا ہوں، نہیں دوں گا، نہیں۔ ایک لحاف، ایک ماں، ایک مردہ انسانیت، کسے معلوم تھا کہ ایک دن اس کی ننھی تسلیس کی کہانی بھی مجھے آپ کو سنانی پڑے گی۔ جب مسلمان بھاگے تو ان کے گھر لٹنے شروع ہوئے۔ شاید ہی کوئی شریف آدمی رہا ہو جس نے اس لوٹ میں حصہ نہ لیا ہو۔ آزادی کے تیسرے دن کا ذکر ہے، میں اپنی گائے کو گلی کے باہر نل پر پانی پلانے لے جا رہا تھا۔ بالٹی میرے ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ میں گائے کے گلے سے بندھی ہوئی رسی تھی۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر میں نے میونسپلٹی کے لیمپ والے کھمبے سے گائے کو باندھ دیا اور نل کی جانب بالٹی لیے مڑ گیا کہ بالٹی میں پانی بھر لاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بالٹی بھر کے لایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گائے غائب ہے۔ ادھر ادھر بتیرا دیکھا، لیکن گائے کہیں نظر نہ آئی۔
یکا یک میری نگاہ ساتھ والے مکان کے آنگن میں گئی۔ دیکھتا ہوں تو گائے آنگن میں بندھی کھڑی ہے۔ میں گھر میں گھسا۔ کیا ہے بھائی، کون ہو تم؟ ایک سردار اصحب نے نہایت خوشوند سے کہا۔ میں نے کہا، میں ابھی اپنی گائے کو اس سے باندھ کر نل پر پانی لینے گیا تھا۔ یہ گائے تو میری ہے سردار جی۔ سردار جی مسکرائے۔ ہلا ہلا، کوئی گال نہیں۔ میں نے سمجھا کسی مسلمان کی گائے ہے۔ یہ آپ کی گائے ہے تو پھر لے جائیے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے گائے کی رسی کھول کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ معاف کرنا، میرے چلتے چلتے انہوں نے پھر کہا، آپاں سمجھیا کسے مسلمان دی گائے ہے۔ میں نے یہ واقعہ اپنے دوست سردار سندر سنگھ سے بیان کیا تو وہ بہت ہنسا۔ بھلا اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ اور بھی زور سے ہنسنے لگا۔ سندر سنگھ میں آپ کو بتا دوں اشتراکی ہے، اس لیے فرقہ وارانہ اناج سے بہت دور رہتا ہے۔ وہ میرے ان چند احباب میں سے ہے جنہوں نے اس لوٹ مار میں بالکل کوئی حصہ نہیں لیا۔ میں نے کہا، تم اسے اچھا سمجھتے ہو؟ وہ بولا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں ہنس رہا تھا کیونکہ آج صبح ایک ایسا ہی واقعہ خود مجھے پیش آیا۔ میں حال بازار میں سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا سامنے کٹڑے میں سے سردار سویرا سنگھ جی کو دیکھتا جاؤں۔ دوبارہ، سامنے کٹڑے میں سے سردار سویرا سنگھ جی کو دیکھتا چلوں۔ پرانے غدر پارٹی کے لیڈر ہیں نا وہ، انہوں نے اپنے گاؤں میں 300-400 مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ سوچا پوچھتا چلوں ان کا کیا ہوا، انہیں وہاں سے نکال کر مہاجرین کے کیمپ میں لے جانے کی کیا سبیل کی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی گاڑی محمد رزاق جوتے والے کی دکان، جو اب لٹ چکی ہے، کے آگے کھڑی کی اور کٹڑے میں گھس گیا۔ چند منٹ کے بعد ہی لوٹ کر آ گیا کیونکہ بابا جی گھر پر ملے نہیں۔ آ کے دیکھا تو گاڑی غائب ہے۔ ابھی تو یہیں چھوڑی تھی، پوچھنے پر بھی کوئی نہیں بتاتا۔ اتنے میں میری نظر حال بازار کے آخری کونے میں پڑی۔ وہاں میری گاڑی کھڑی تھی لیکن ایک جیپ کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ میں بھاگا بھاگا وہاں گیا۔ جیپ میں سردار سنگھ مشہور قومی کارکن بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گاؤں جا رہا ہوں۔ اور یہ میری موٹر بھی کیا تمہارے گاؤں جائے گی؟ کون سی موٹر؟ وہ جو پیچھے بندھی ہوئی ہے۔ یہ تمہاری موٹر ہے؟ معاف کرنا پیارے، میں نے پہچانی نہیں۔ وہ محمد رزاق کی دکان کے سامنے کھڑی تھی نا۔ میں نے سوچا کسی مسلمان کی ہوگی، میں نے جیپ کے پیچھے باندھ لیا۔ ہا 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 ہا، میں تو اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اچھا ہوا تم اس وقت پر آ گئے۔ اور اب کہاں جاؤ گے؟ میں نے اپنی موٹر کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے کہا، اب کہیں اور جاؤں گا، کہیں نہ کہیں سے کوئی مال مل ہی جائے گا۔ سردار سنگھ قومی کارکن ہیں، جیل جا چکے ہیں، جرمانے ادا کر چکے ہیں، سیاسی آزادی کے حصول کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں۔ یہ واقعہ سنا کر سندر سنگھ نے کہا، بدماشی و بربادی اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ہمارے اچھے قومی کارکن بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں کام کرنے والے طبقے کا ایک جزو خود اس لوٹ مار قتل و غارت گری میں شریک ہے۔ اسے روکو۔ اگر اسی وقت روکا نہ گیا تو دونوں جماعتیں فسطائی ہو جائیں گی، یہی کوئی 2-4 سال ہی میں۔ سندر سنگھ کا چہرہ متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا۔ راستے میں خالصہ کالج روڈ پر ایک مسلمان امیر کی کوٹھی لوٹی جا رہی تھی۔